معروف صحافی اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ آج نواز شریف کو سزا دینے اور دلوانے والے کردار ملکی تاریخ کے متنازع ترین لوگوں میں شمار ہو رہے ہیں اور سزا کا فیصلہ بھی تاریخ کے بدبودار گٹر میں پڑا سڑ رہا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ جن بنیادوں پر نواز شریف کو سزا دی گئی، کیا وہ انصاف تھا، انتقام تھا یا ہوس اقتدار تھی؟ اس سارے واقعے کی قلعی کھل جانے کے بعد بھی پاکستانی میڈیا پر نواز شریف کی تقریر اور تصویر پر پابندی قائم ہے۔ 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم جس کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا، وہ کبھی یوٹیوب پر خطاب کرتا ہے، کبھی ٹویٹر اور فیس بک کا پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کا غلام الیکٹرانک میڈیا پابندی اور جرمانے کے خوف اور نادیدہ کالز کے ڈر سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نواز شریف کی تقریر دکھانے کا رسک نہیں لے سکتا۔ اپنے تازہ ترین سیاسی تجزیے میں عمار مسعود کہتے ہیں کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر اور تصویر دکھانے پر پیمرا کے ذریعے پابندی عائد ہے۔ پابندی کا فیصلہ جاری کرتے وقت پیمرا نے واضح کیا کہ کسی بھی ٹی وی چینل پر نواز شریف کی تقریر دکھانے کے جرم میں اسے جرمانے کے علاوہ بندش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہا گیا کہ ایک مفرور اور اشتہاری مجرم کی تقریر دکھائی جا سکتی ہے، نہ تصویر۔ تاہم عمار مسعود کے مطابق یہ سب جانتے ہیں کہ جن مقدمات میں نواز شریف کو مجرم قرار دیا گیا، اس جھوٹ کی قلعی ہر روز کھلتی جا رہی ہے۔ جب نواز شریف کے خلاف کرپشن کی ایک پائی بھی ثابت نہیں ہوئی تو ایک اقامے کی بنیاد پر انہیں تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا اور بعد میں ان کا موقف میڈیا پر دینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میڈیا میں اخلاقیات اچانک اود کر آ گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا پر کیا کچھ نہیں چل رہا۔ اس میڈیا پر اپوزیشن کے سیاستدانوں کی کردار کشی کی مکمل اجازت ہے۔ ان کے اہل خانہ کی توہین کے لیے زرخرید اینکرز ہمہ وقت تیار ہیں۔ ان پر کرپشن اور چوری کے بے بنیاد الزامات لگانے کو بے ضمیر تجزیہ کار ہر گھڑی تیار کامران ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس الیکٹرانک میڈیا پر فوج کی حراست سے فرار ہو جانے والے ہزاروں معصوم پاکستانیوں کے قاتل احسان اللہ احسان کا انٹرویو چلا۔ مفرور ڈکٹیٹر جنرل مشرف کے خطابات عالیہ سنوائے گئے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دیے گئے افغان طالبان کے افغانستان پر قبضے کی ٹرانسمیشن ہمارے چینلز پر لمحہ بلمحہ لائیو دکھائی گئی۔ ٹاک شوز میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دفاعی تجزیہ کاروں کی سیاستدانوں پر بے تقید تنقید سنوائی گئی، مگر نواز شریف کو اشتہاری قرار دے کر میڈیا پر ان کی آزادی اظہار کے تمام راستے مسدود کر دیے گئے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی توہین ہے، کروڑوں لوگوں کے ووٹ کی توہین ہے، آزادی اظہار رائے کی توہین ہے، بنیادی انسانی حقوق کی توہین ہے۔ اس فیصلے کے پیچھے خوف ہے، نواز شریف کا خوف، ووٹ کو عزت دینے کا خوف، پارلیمان کی بالادستی کا خوف، سول سپریمیسی کا خوف۔ عمار مسعود کے مطابق تصویر اور تقریر یاد دہانی ہوتی ہے۔ فیصلہ کن لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی نواز شریف کی تصویر لوگوں کو نظر آئے گی تو عوام کو نواز شریف کا جی ٹی روڈ کا سفر یاد آئے گا، والہانہ استقبال کرتے عوام کے مناظر یاد آئیں گے، مجھے کیوں نکالا کا شکوہ یاد آئے گا، ووٹ کو عزت دو کا نغمہ یاد آئے گا، وہ جج یاد آئیں گے جنہوں نے تاریخ کا یہ متنازع ترین فیصلہ دیا تھا۔ عوام کو نواز شریف کی تصویر نظر آنے سے سوشل میڈیا پر ان کا موجودہ حشر یاد آئے گا، لوگوں کو جیل میں گزرے نواز شریف کے دن یاد آئیں گے، انہیں وہ وزیر اعظم یاد آئے گا جس کے دور میں عام استعمال کی اشیاء کی قیمتیں بھی کم تھیں اور معیشت بھی ترقی کر رہی تھی۔ لوگوں کو گجرانوالہ کی تقریر یاد آئے گی، اس تقریر کے ایک ایک مقام پر جانثاروں کا ولولہ یاد آئے گا۔ چنانچہ ان سب یادوں سے بچنے کے لیے آئین کے مجرموں نے نواز شریف کی تقریر اور تصویر دکھانے پر پابندی برقرار رکھی ہے، لیکن اس پابندی کے باوجود نواز شریف کے یوٹیوب پر خطاب کے چھوٹے بڑے کلپس لاکھوں کی تعداد میں شیئر ہو رہے ہیں۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ ایسی پابندیاں عائد کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ اگر میڈیا پر پابندی لگانے سے لیڈر لوگوں کے دلوں سے نکل پاتے تو آج بھٹو بھی نہ زندہ ہوتا، آج بے نظیر کی یاد بھی دلوں میں نہ دھڑکتی، آج نواز شریف کے متوالوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو رہا ہوتا۔ آئین شکنوں کو کبھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ میڈیا اہم ہوتا ہے مگر میڈیا سب کچھ نہیں ہوتا۔ ضیاء الحق کے دور تاریخ میں پیپلز پارٹی پر بھی ایسی ہی پابندی تھی، بھٹو کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ 1 دہائی سے زیادہ یہ تماشا کیا گیا۔ 1986 میں بے نظیر واپس آئیں تو 20 لاکھ لوگ لاہور میں ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ چنانچہ میڈیا پر پابندی کے پرخچے اڑ گئے۔ وہ بھٹو آج بھی سندھ کے لوگوں کے دلوں میں دھڑکتا ہے اور اس ڈکٹیٹر ضیاء کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے۔ آج نواز شریف کی تقریر اور تصویر دکھانے پر پابندی ہے، لیکن عمار مسعود کہتے ہیں کہ آنے والے قل میں یہی میڈیا نواز شریف کے حق میں ترانے چلا کر اپنی حب الوطنی کا ثبوت پیش کرے گا۔ یہی میڈیا نواز شریف کے حق میں
ट्रांसमिशंस करेगा, क्योंकि इस तरह की पाबंदियों से कौमें अपने लीडरों को भूला नहीं करती। ये जिक्र उन पार्टियों लीडरों का है जिनकी जड़ें आवाम में होती हैं। इस मुल्क में ऐसी भी पार्टियां हैं जिनकी सियासत सिर्फ मीडिया के जोर पर होती है, वो अपनी बका के लिए सिर्फ मीडिया के मरहून मिन्नत होते हैं। शेख रशीद की नाम नहाद अवामी पार्टी मीडिया के जोर पर जिंदा है। काफ लीग मीडिया के जोर पर पंजाब में हुकूमत करती रही। तहरीक इंसाफ को धरने से लेकर हुकूमत तक मीडिया ही का सहारा रहा है। इन लोगों को मीडिया एक हफ्ता ना दिखाए तो लोग इनको फरामोश कर दें, इसलिए कि इनकी जड़ें अवाम में नहीं हैं। इनकी सारी सरमायाकारी जिद्दोजहद और सोच मीडिया तक महदूद है। जिस दिन मीडिया इन पर से हाथ उठाता है, ये खसो खाशाक हो जाते हैं। अम्मार मसूद कहते हैं कि दूसरी जानिब नवाज शरीफ पर मीडिया में जितनी भी पाबंदियां आयद की जाएं, लोग इनको फरामोश नहीं करेंगे, इसलिए कि नवाज शरीफ अब जिस दलेराना मिशन पर हैं, अगर वो इसमें सुरखरू हो गए तो यह क़याम पाकिस्तान के बाद इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या होगा। जिस शख्स का नाम आज भी मीडिया पर लेना मना है, लोग बहादुरी के एतराफ़ में अपने बच्चों के नाम उसके नाम पर रखेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।